یہ کہتے ہیں کسی پر لعنت کرنا اور کسی کو بد دعا دینا کیسا ہے؟ دیکھیں لعنت کہتے کس کو ہے پہلے یہ دیکھ لیجئے. اگر اس لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مطلب اس کی نسبت کی جائے، یعنی یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا. اور اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی طرف کریں، جیسے نبیوں نے لعنت فرمائی، فرشتوں نے لعنت کی، انسانوں نے لعنت کی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے دعا کرنا. جیسے کوئی کہے کہ تجھ پہ لعنت ہو معاذ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے. تو یہ لعنت بلا ضرورت کرنا سخت مکروہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شدید ناپسند فرمایا ہے. آپ نے ہوا پہ لعنت کرنے سے منع فرمایا، جانور پر لعنت کرنے سے منع کیا. ایک شخص تو اونٹ بدک رہا تھا، اس نے اپنے اونٹ پر لعنت فرمائی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کو ہمارے قافلے سے جدا کر دو کیونکہ اس پہ لعنت کی گئی ہے. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی پر لعنت کی جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت پلٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے. تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. بعض اوقات ہم اللہ کے نیک بندوں کو، جیسے بہت سے جاہل قسم کے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ علماء پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لعنت ہو جائے، نیک لوگوں پہ لعنت کا کہہ دیتے ہیں. تو پھر وہ یاد رکھیں کہ آپ تو اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان جو زبان سے نکلنے والی دعائیں ہیں انہیں پورا کرنے کا کوئی پابند نہیں ہے، بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جب علماء اس کے قابل نہیں ہیں، اس کے لائق نہیں ہیں اور ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، تو پھر آپ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. اسی طرح بہنوں کو ذرا غور کرنا چاہیے، ہر بات کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں پہ لعنت اور ہوا پہ لعنت، بجلی پہ لعنت، اسی طریقے سے اپنی ساس نندوں پہ لعنتیں کرنے لگ جاتی ہیں. اگر یاد رکھیں سامنے والا اس کا مستحق نہیں ہے، مستحق نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا ایسا قصور نہیں ہے کہ اس پہ آپ لعنت کریں، تو پھر آپ پر لعنت آ جائے گی. یعنی گویا کہ آپ اپنے لیے بد دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے محروم کر دے. تو اس لیے لعنت کی عادت بالکل مناسب نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان پر لعنت کرنا جائز تو ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے. کہ آپ فرماتے ہیں کہ لعنت کرنے سے شیطان کو تو کچھ بگڑا گیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہوئی ہے، لیکن ہم اس موجودہ وقت کی برکت سے محروم ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذکر الہی کریں. یہ بڑی پیاری سوچ ہے، تو اس لیے لعنت ملامت کرنا شرعاً جائز نہیں. ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا واقعی گستاخ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، یا صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، یا اولیاء عظام، یا علماء جو صحیح العقیدہ ہے، بعمل ہیں، ان پر اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے معاذ اللہ لعنتیں کرتا ہے، یا اسی مطلب وہ ان سے بغض رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث ہے، کوئی بہت بڑا فاسق و فاجر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ فسق و فجور اور گناہ کبیرہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ایسے شخص پر لعنت کی جا سکتی ہے. جیسے یزید پلید کے اوپر لعنت کی جاتی ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ جو کچھ معاملات کیے اور اس کے احکام جاری کیے، اس وجہ سے اس پہ لعنت کی گئی ہے. اگرچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ حکم کفر نہیں لگاتے ہیں، لیکن امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس پہ کفر کا حکم بھی لگایا ہے. تو اس لیے اس طرح کے کوئی لوگ ہوں تو ان پہ لعنت کرنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت کسی مسلمان پر لعنت کرنا، اس کا حکم میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ یہ بہت ہی غلط ہوگا. بد دعا دینے کا مطلب کسی کے خلاف ضرر کی دعا کرنا، یہ بد دعا دینا کہلاتا ہے. اگر صحیح ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی دعا فرمانا ثابت ہے. بے شمار انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کے بارے میں جبکہ انہوں نے مسلسل نافرمانی کی اور فرما برداری کی طرف نہ آئے، اطاعت کی طرف نہ آئے، اور ان کا ایک جو ٹائم اللہ نے مقرر کر رکھا تھا کہ اس وقت تک اگر یہ ہدایت کی طرف آ گئے تو ٹھیک، ورنہ عذاب نازل ہوگا، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے اور انہوں نے قوموں پر لعنت بھی کی ہے اور اللہ کا پھر عذاب بھی نازل ہوا ہے. تو اگر یعنی انہوں نے دعائے ضرر کی ہے اور پھر ان پہ عذاب بھی نازل ہوا ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی صورتحال ہو تو پھر دے سکتے ہیں. اور یہ جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بد دعائیں دینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے.
بعض مائیں میں نے دیکھی ہیں اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بددعائیں دینا شروع کر دیں گی. اگر بیٹے نے کوئی مثلا بیوی کا کہنا کچھ مان لیا حالانکہ وہ جائز تھا کہنا، تو اما جان شروع ہو جائیں گی اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تیری اولاد کو تیرے خلاف کر دے، تیرا منہ کالا ہو جائے. اور اسی طرح اگر شوہر نے کوئی اس طرح کے معاملات کر دیا، اللہ اس کے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ ٹانگیں ٹوٹ گئی تو پھر خدمت تو آپ ہی کو کرنی پڑے گی، کوئی دوسرا تو کرے گا نہیں. تو اس طرح کی بددعائیں دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جہاں صحیح ضرورت ہو وہاں کر سکتے ہیں. مثلا کوئی اسلام کا کوئی اسلام دشمنی پہ اترا ہوا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو معاذ اللہ لوگوں کو بدعقیدگی کی طرف یا فسق و فجور کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس کے لیے اگر کوئی دعائے ضرر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ حتی الامکان اپنی زبان کو دعائے ضرر سے محفوظ رکھنا چاہیے. اور افضل اور اولا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے بھی شخص تو اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما، اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما، اس کو ہدایت عطا فرما، اس کے دل کی دنیا بدل دے، اس کو اسلام کی طرف مائل کر دے. اس طرح پیاری اور خوبصورت دعائیں کریں. اور جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ان خوبصورت اور اچھی دعاؤں کا ظاہری طور پہ کوئی اثر اس میں نظر نہیں آ رہا، تو پھر اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے بد دعا بھی کر سکتے ہیں.